حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے درس قرآن کی آغاز میں سورہ فاتحہ سے پہلے تحفظ اور تسمیہ اس کو سمجھنا، جاننا، پڑھنا ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ پکڑیں شیطان مردود سے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. شیطان اہل ایمان پر زور آور نہیں ہو سکتا. ہاں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون. اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. گویا اہل ایمان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. یہ بات اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا. ابلیس نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا تھا. تفصیل انشاءاللہ اگلی سورت کے چوتھے رکوع میں ہمارے سامنے آ جائے گی. شیطان نے انکار کر دیا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا کہ تم نے حکم عدولی کر لی، تو جواب دیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. میں افضل اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، یعنی اپنے رحمت کے مرکز سے اس کو دور کر دیا. اس کا بہت قریب ملائے اعلیٰ جو وہ فرشتے کہ جو انتہائی مقربین ہیں ان کی قربت بھی اس کو حاصل تھی، خاص مقام حاصل تھا. اس نافرمانی کی وجہ سے، اس سجدے کے انکار کی وجہ سے اسے راندہ درگاہ بنا دیا گیا. اب جب یہ راندہ درگاہ بننے جا رہا تھا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بات کہی. سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 17 ہے. فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم ولا تجد ومن خلفہم عن ایمانہم. کہ شیطان نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم کہ میں اہل ایمان یا آپ کے ان بندوں کے یعنی اولاد آدم کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر، نیچے، 6 جہات میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، ان کے پیچھے کھڑا ہوں گا، ان کے دائیں کھڑا ہوں گا، ان کے بائیں، ان کے اوپر اور ان کے نیچے. ان کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. شیطان نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا، گویا یوں کہہ لیجئے کہ شیطان نے ایک عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کیوں؟ ان بندوں کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا تو میں خود ہی صرف گمراہ نہیں ہونا چاہوں گا بلکہ میں اپنے ساتھ پورا لشکر تیار کرنے کی کوشش کروں گا. اب چونکہ شیطان صرف عام انسانوں کا نہیں بلکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. بلکہ یوں کہہ لیجئے جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے شیطان اسی قدر اس کا بڑا دشمن ہوتا ہے. جس نے جس قدر پختہ ایمان پایا اس کا اسی قدر زیادہ مضبوط شیطان جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دشمن بنے گا. تو شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ روز اول سے ہے.
اور روز آخر تک رہے گی، آخری دن تک یہ دشمنی چلے گی۔ اسی دشمنی کا نتیجہ ہے، یا یہی دشمنی کی وجہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اور انسان ہے کہ اس کی گمراہی میں آتے رہتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو شیطان کے کہے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، انہیں حزب الشیطان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شیطانی گروہ ہے، شیطان کی جماعت ہے۔ اور جو اس بہکاوے سے بچ جاتے ہیں، جو شیطان کے اس حملے سے بچ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی تابع فرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہا گیا حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اب ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت۔ تو اللہ کی جماعت وہ ہے کہ جس کو حکم دیا گیا کہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ کی پناہ پکڑے شیطان کے شر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو اپنے جال میں پھنسا دے۔ اب خالق اور مالک کیا کہتے ہیں؟ خالق اور مالک یہ کہتے ہیں کہ جو جال تمہارے ارد گرد اس نے پھینکا ہوا ہے، اس جال سے بحفاظت نکلنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہے کہ میری پناہ پکڑو تو میں تمہیں اس شیطان کے شر سے بچاؤں گا۔ اس کو بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحفظ جو ہے، اللہ کی پناہ میں آنا، یہ صفائی کی مانند ہے۔ جیسے آپ ایک گھر خریدتے ہیں یا ایک گھر بناتے ہیں تو اس گھر میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو بھی گندگی، کچرا، ڈھیر پڑا ہوتا ہے، سیمنٹ، رنگ روغن کے جو اثرات اور آثار پڑے ہوتے ہیں، وہ سارا کا سارا آپ صاف کرتے ہیں۔ جب سب کچھ صاف ہو جاتا ہے تو ایک مرحلہ اس کے بعد اور آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ اس گھر کی تزئین و آرائش۔ اب یہ جو گھر کی صفائی ہم نے کی ہے رہائش اختیار کرنے کے لیے، یہ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے ضروری تھا، یہ اس گھر میں آنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے گندگی کو، کچرے کو، ڈھیر کو نکال دیں، اور وہ ہم نے نکال دیا۔ اب اس کے بعد تزئین و آرائش اس لیے ہے تاکہ اندر جی لگے، دل لگے، دل آباد ہو سکے، انسان آباد ہو سکے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کی تلاوت سے پہلے حکم ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ پکڑیں شیطان مردود کے شر سے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کو، پہلے اپنے ذہن کو، پہلے اپنے دماغ کو، پہلے اپنی زبان کو شیطان کے شر سے محفوظ بنائیں، اس گندگی سے اپنے آپ کو صاف کریں، اس غلاظت سے اپنی زبان کو پاک کریں۔ جو زبان فضول باتوں سے، گالیوں سے، بری باتوں سے، فحش باتوں سے یا خدا نخواستہ بیکار باتوں سے وہ جو ہے وہ ملوث ہو چکی تھی، اب اس زبان کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ پہلے اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان سے اللہ کا کلام پڑھا جانا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کو پہلے نجاست سے، گندگی سے یا بیکار چیزوں سے، بیکار باتوں سے کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے۔ تو اسی پاکیزگی کے حصول کے لیے حکم الہی ہوا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اچھا، یہ جو تعوذ ہے اللہ کی پناہ پکڑنا، اللہ کی پناہ پکڑنا، یہ صرف اور صرف قرآن پاک کی ابتدا کے لیے محض دعا نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو پناہ پکڑنے کا معاملہ ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کا، یہ بہت سارے مقامات پر ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلا ہم اپنی قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جانا چاہتے ہیں، بیت الخلاء میں جانا چاہتے ہیں، حکم رسول یہ ہے کہ اس وقت جانے سے پہلے، اندر داخل ہونے سے پہلے ایک دعا پڑھ لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی پناہ ہے، یہ وہی تعوذ ہے
جب وہ یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان میں باڑ لگا دیتے ہیں، ایک حد فاصل قائم کر دیتے ہیں، شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے پناہ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے سستی سے پناہ مانگی، کبھی آپ نے کم ہمتی سے پناہ مانگی، کبھی آپ نے بزدلی سے پناہ مانگی، کبھی آپ نے قرض کے بوجھ تلے دبنے سے پناہ مانگی، کبھی آپ نے انتہائی ارذل العمر یعنی انتہائی مجبور اور معذوری والی عمر اس سے جو ہے وہ پناہ مانگی۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں قدم قدم پر پناہ مانگنے کا ایک حکم دیا گیا ہے یا تعلیمات ارشاد کروائی گئی ہیں، اس لیے کہ تعوذ محض پناہ نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو تعوذ یعنی اللہ کی پناہ پکڑنا، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ محض تعوذ نہیں ہے، محض پناہ پکڑنا نہیں ہے، یعنی محض کسی بیماری سے بچنے کی دعا نہیں ہے، کسی تکلیف سے بچنے کے لیے فریاد نہیں ہے، محض کسی آزمائش اور بلا اور مصیبت کے ٹالے جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اسی ذکر کے متعلق اللہ کا بات کیا فرماتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم اپنی مجلس میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری مجلس سے زیادہ آیا، زیادہ افضل، زیادہ عمدہ مقربین فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس یاد دہانی کے لیے تم میری طرف ایک قدم چل کے دیکھو، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو یہ جو تعوذ ہے یہ محض حکم نہیں، اگر ہم غور کریں اس کے اپنے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے اپنے بہت سارے ثمرات ہیں، اس کے اپنے بہت سارے نتائج ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تو یوں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کبھی آپ علیہ السلام اسی تعوذ کی بنیاد پر اپنے شہزادوں کو، لاڈلوں کو، جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار کرانا ہے، انہی جنت کے نوجوانوں کے سرداروں پر بطور تعویذ، بطور دم انہی کلمات تعوذ کو پڑھ کے ان پر دم کرتے ہیں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں تمہیں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے سے تمہیں پناہ دیتا ہوں یا پناہ میں دیتا ہوں۔ کس سے؟ من کل شیطان وہامۃ، ہر شیطان سے اور ہر ڈر پیدا کرنے والی بلا سے اور ہر بری لگنے والی نظر سے، یہ اللہ کی پناہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس لیے یہ ساری تعلیمات، ان تعلیمات کا مقصد، ان ارشادات کے بیان کرنے کا مقصد اور ان باتوں کی وضاحت کا مقصد یہ ہم اپنی زندگی میں اس تعوذ کے عمل کو بہت زیادہ پیدا کریں۔ ہم پناہ مانگیں جہنم کے عذاب سے، پناہ مانگیں قبر کے عذاب سے، پناہ مانگیں ہر فتنے سے، ہر اس آزمائش سے، مصیبت سے جس سے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو، انسان کی حیا کو خطرہ ہو، انسان کی عصمت کو خطرہ ہو، انسان کو کسی طرح کا بھی خطرہ ہو، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہی تعلیمات مصطفی ہیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں
قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں آج کے اس درس میں جو پہلی بات ہم نے جانی اور پہچانی وہ یہ ہے کہ تعوذ یعنی اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ پکڑنا، یہ انتہائی لازم ہے۔ اب اس کے نتیجے میں قرآن پاک کے حوالے سے اعوذ باللہ پڑھنے کا جو حکم ہے اس کو ذہن میں نشین فرما لیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب بھی ہم شروع کریں گے، جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو حکم یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کریں، اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں۔ اب اگلی بات، اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں ہم نے کوئی پانی پی لیا یا ہم نے کوئی بات کر لی یا ہم نے کوئی کام کر لیا اور پھر تلاوت کرنا چاہیے تو حکم یہ ہے کہ پھر اعوذ باللہ پڑھی جائے، پھر کیا کیا جائے؟ البتہ ابتدا میں، بالکل ابتدا میں پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں، بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ پہلے تعوذ پڑھنا ہے پھر تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ کا حکم مسنون ہے، تسمیہ کا حکم بھی مسنون ہے۔ تسمیہ کی تفصیلی بات بعد میں کروں گا، پہلے تعوذ کا حکم مسنون ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا مسنون عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے، مسنون ہے لیکن تاکیدی حکم ہے، اور قرآن پاک کا چونکہ آرڈر ہے اس لیے اس کو تاکید در تاکید کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ کے ساتھ کریں۔ اور وجوہات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی زبان کو نجاست اور گندگی سے پاک کرنے کے لیے، دل اور دماغ کو پاک کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، پاکیزگی حاصل ہو، کیونکہ اللہ کا کلام پاکیزہ کلام، مقدس کلام، منزہ کلام، ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں، اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ ہماری زبان اس قابل ہو، کم از کم جھاڑ پھول تو ہو، کم از کم صفائی ستھرائی تو ہو، پھر ہی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پھر کیوں اس کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اب دوسری بات سمجھیے، اگر دوران تلاوت ہم نے کوئی بات کی، کام کیا، کوئی پانی وغیرہ پی لیا، کچھ اس طرح کر لیا تو پھر اس وقت صرف اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ابتدا میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، درمیان میں اگر کہیں موقع آئے بات کرنے کا یا کوئی سلسلے کرنے کا تو پھر اس وقت صرف اعوذ باللہ پڑھ کے تلاوت شروع کر دیں، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا ورنہ حکم نہیں۔ تیسری صورت، قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو سورہ براءہ کہتے ہیں، سورۃ التوبہ بھی اس کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بسم اللہ نہیں لکھی، یہ 11ویں پارے میں یہ صورت ہے، 10ویں پارے میں یہ صورت ہے، اس میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ یاد رکھیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا حکم یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کی ابتدا اس سورت کے آغاز سے کریں گے، مثلا ہم نے اس سورت کے پچھلی سورت تک اپنی تلاوت مکمل کی، سورہ انفال تک تلاوت مکمل کی، پھر ہم نے قرآن پاک بند کر لیا، اپنی مصروفیات اختیار کر لی، اگلے دن یا شام کو یا دوسرے دن تیسرے دن ہم نے آگے سے تلاوت کرنا شروع کی، تو یاد رکھیے اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ چونکہ از نو ہم تلاوت کر رہے ہیں، پہلی دفعہ تلاوت کر رہے ہیں، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ یہاں پر ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے تلاوت کی ابتدا کی وجہ سے، تلاوت کی۔ لیکن اگر اس سورہ مبارکہ سے تلاوت شروع نہیں کر رہے بلکہ تلاوت تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، درمیان میں یہ صورت آ گئی ہے، پھر حکم یہ ہے کہ نہ تو یہاں پر اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ سورۃ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل اور وضاحت آ جائے گی۔ البتہ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچا اور یہاں پہنچ کر اس نے کوئی کام کر لیا یا کوئی سلسلہ کر لیا جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا، اور پھر وہ آگے تلاوت کرنا چاہتا ہے تو یہاں بسم اللہ پھر بھی نہیں پڑھے گا، پھر یہاں پر کیا کرے گا؟ صرف اعوذ باللہ پڑھے گا۔ تو گویا تعوذ کا حکم یہ ہے کہ تعوذ قرآن مجید کی تلاوت کے ابتدا میں ہم نے پڑھنی ہے ہر صورت میں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم نے اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنے کرم کا سایہ فرمائیں گے،
اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان ہو جائے گی، اس کے اثرات مرتب ہونا آسان ہو جائیں گے، یا اس کے فیوز اور اس کے انوارات سے اور اس کے برکات سے ہم مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے جاننے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ چونکہ بسم اللہ سے متعلق بات تھوڑی سی لمبی ہو جانی ہے، تو کل بھی ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، تو آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔